آج ویو 360 میں بھارتی زیر انتظام کشمیر کی آئینی حیثیت میں تبدیلی کا 1 سال مکمل. وادی میں سیاست اور مزاحمت آج کہاں کھڑی ہے؟ نیو یارک کے لٹل پاکستان میں کاروباری سرگرمیاں ماند. کرونا وائرس کے باعث شدید پریشانی. اور پنجاب کے بڑے تعلیمی اداروں کا آن لائن امتحانات کا آغاز. جانیں گے کہ انتظامیہ کی تیاری کیسی ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں اسد اللہ خالد. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف حصوں میں آج کرفیو نافذ رہا. یہ اقدام بھارتی زیر انتظام کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے کا 1 سال مکمل ہونے سے 1 دن پہلے ہی کر دیا گیا تھا. آج ہی کے دن گزشتہ سال 2019 کے 5 اگست کو مودی حکومت نے بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کو منسوخ کر کے ریاست جموں کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور انہیں براہ راست وفاق کے زیر انتظام علاقوں کا درجہ دے دیا. بھارتی حکومت کا موقف رہا ہے کہ یہ اقدامات وہ کشمیریوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے کر رہی ہے، لیکن اس فیصلے کو لاگو کرنے کے لیے نئی دلی کو کرفیو، گرفتاریاں اور مواصلاتی نظام پر پابندیوں کا سہارا لینا پڑا. سینکڑوں کشمیری اب بھی زیر حراست ہیں. وادی میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کی فراہمی معطل ہے، جبکہ تعلیم، کاروبار اور سیاحت کے شعبے بدحالی کا شکار ہیں. مظاہروں پر پابندی ہے. انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں ہی نہیں، خود بہت سے بھارتی بھی اپنی حکومت کے اس اقدام کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں. آج علیحدگی پسند جماعتیں ہی نہیں بلکہ بھارت نواز سیاستدان بھی نئی دلی کے اقدامات سے سخت نالاں ہیں. یہ 1 سال کشمیر میں سیاسی اور سماجی اعتبار سے کیسا رہا، اس بارے میں دیکھتے ہیں سری نگر سے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی یہ رپورٹ. بھارتی حکومت کی جانب سے کشمیر کی آئینی حیثیت میں تبدیلی کا 1 سال گزر جانے کے بعد جموں کشمیر کا سیاسی منظرنامہ مکمل طور پر بدلا ہوا اور معاشرتی تانا بانا بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کسی کو ابھی تک بھی سوچنے کا موقع نہیں مل رہا ہے کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا اور کیوں ہوا. اس لیے یہ جو فیصلہ جو ہے اس میں ہر کوئی فرد، چاہے وہ یہاں ہو، جموں میں ہو، لداخ میں، سب کے سب افیکٹ ہو گئے. اس لیے سماج پر اس کا اثر جو ہے وہ منفی ہو گیا. سماج پر کیا، ہر شعبے پر. بھارت نواز علاقائی جماعتیں جو مقامی اصطلاح میں قومی دھارے میں شامل جماعتیں کہلاتی ہیں، یہ تسلیم کرتی ہیں کہ 5 اگست 2019 کو نریندر مودی حکومت نے جو اقدامات اٹھائے وہ نہ صرف غیر آئینی اور غیر جمہوری تھے بلکہ ان سے ان پارٹیوں کی سیاست کو نقصان پہنچا. یہاں پر آپ دیکھیے جو 70 سال سے یہاں ایک انسٹیٹیوشنز چل رہے تھے، جو ہم سب مین سٹریم اس قانون اور آئین کو مانتے ہیں، تو اس کے بعد کیسے irrelevant اور کیسے جو ہے ان کو جیلوں میں بھر کے ان کے خلاف فیک کیسز جو ہے گورنمنٹ نے کیے. یہ یہاں زور زبردستی حکومت کرنا چاہتے ہیں. ہم پچھلے 1 سال سے محصور ہے اپنے گھروں میں. ہمارے 7 سے 12 ہزار پولیٹیکل ورکر مرے، اس ملک کے آئین کے لیے مرے، اس ملک کے قانون کے لیے مرے. تو ان کو بھی انہوں نے جو ہے ان کو کوشچن مارک اس پہ بھی لگا ہے. 5 اگست 2019 سے پہلے استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے قائدین کشمیر کی سیاست پر حاوی نظر آ رہے تھے، لیکن پچھلے 1 سال کے دوران وہ بھی کوئی مؤثر کردار ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں. علیحدگی پسند سیاسی کیمپ انتشار کا شکار بھی ہے، مگر ان جماعتوں کے حامیوں کے خیال میں قصور لیڈروں کا نہیں ہے. ایک ہے سعید علی شاہ گیلانی، محمد نصیر ملک اور شبیر احمد شاہ، اور تو کوئی نہیں ہے. 2 تو بند ہے، ایک بزرگ ہے. اب لڑنا نئی جو نسل، نئی جو پود آئی ہے اس کو لڑنا ہے. پچھلے 1 سال کے دوران جموں کشمیر میں کئی نئے قوانین متعارف کرائے گئے اور کئی موجودہ قوانین کو تبدیل کیا گیا. نئے اقامت قانون کے تحت علاقے میں 7 سے 15 سال تک رہنے والے غیر کشمیریوں کو بھی غیر منقولہ جائیداد کی ملکیت، سرکاری نوکریاں اور دوسری مراد حاصل کرنے کا اہل قرار دیا گیا. سرکاری ذرائع کے مطابق اس قانون کے تحت اب تک 4.25 لاکھ ڈومسائل سرٹیفکیٹس جاری کیے جا چکے ہیں. مسلم میجارٹی اسٹیٹ کو مائنارٹی اسٹیٹ میں تبدیل کرنا، تو یہ تو انسانیت کا ایک سب سے بڑا جو ہے المیہ ہے. ہم یونائٹلی جو ہے پولیٹیکلی اس چیز کے بارے میں سٹرگل کریں گے. لیکن بھارت کی حکمران بی جے پی کا کہنا ہے کہ قوانین میں تبدیلی کا مقصد کشمیر میں امن اور ترقی کو فروغ دینا ہے. اس 1 سال کے دوران سیکیورٹی آپریشنز میں بھی نمایاں تیزی آئی.
250 से ज्यादा अस्करियत पसंदों की हलाकत को सिक्योरिटी फोर्सेस एक बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। वहाँ भी आर्मी इनकी कोशिश जो इस तरह की उनको नाकाम कर रही है। सो हमारी बॉर्डर ग्रिड एंड हिंटरलैंड ग्रिड दोनों ही तालमेल के साथ काम कर रही हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इसमें और कामयाबी हासिल होगी। बीजेपी का दावा है कि उसने 1 साल के दौरान अलहदगी पसंदों की कमर तोड़ दी, मगर 5 अगस्त 2019 के फैसले से वादी में सियासत और आज़ादी इजहार पर जो पाबंदियां लगी, उनसे नई दिल्ली के साथ कश्मीरियों के ताल्लुकात पर भी खासा गहरा असर पड़ा है। जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। श्रीनगर से रिपोर्ट आपने देखी। कश्मीर और इसके अलावा मुख्तलिफ हलकों में और मुख्तलिफ खितों में ये सवाल ज़रूर उठाया जाता है कि कश्मीर के मामले में अमेरिका क्या किरदार अदा कर सकता है। ये सवाल इसलिए भी उठाया जाता है कि अमेरिका बीइंग ए सुपर पावर शायद कोई रोल प्ले करने की पोजीशन में होगा। सदर ट्रंप ने कुछ मरतबा सालसी की पेशकश तो की, लेकिन इससे आगे कोई कदम नहीं बढ़ाया। कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर अमरीकी कांग्रेस की कमेटियों में चंद समातें भी हुई। जनूबी एशिया के लिए अमरीकी महकमा खारजा की आला ओहदेदार एलिस वेल्स को जवाबदेह भी ठहराया गया, लेकिन ना ही भारत की जानिब वाशिंगटन की पॉलिसियों में कोई बड़ी तब्दीली आई और ना ही कश्मीर की जानिब नई दिल्ली अपने किसी फैसले से पीछे हटा। इस 1 साल में खित्ते की स्ट्रेटेजिक सूरत हाल के हवाले से क्या बदला है और पाकिस्तान, भारत और कश्मीरियों के पास आगे जाकर क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, इस पर मेरी कुछ देर पहले बात हुई सिक्योरिटी उमूर के माहिर कामरान बुखारी से। थैंक यू कामरान फॉर जॉइनिंग अस। कश्मीर के हवाले से 1 साल पूरा हो गया आज कश्मीर के एनेक्सेशन को। इंडिया ने जो डिसीजन लिया उसके बाद इंडिया की जो मूव ये थी उसके बाद से उन्होंने किस तरह से उसको लेके चले हैं, किस तरह से डिपेंड किया। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस थी, क्या पाकिस्तान ने सारी ऑप्शंस एक्सप्लॉइट कर ली हैं? देखिए, इसमें पहले तो इंडिया की बात करते हैं। इंडिया ने जो कदम उठाना था वो 1 साल पहले कर लिया था और उन्होंने वो पाकिस्तान स्पेसिफिक इकदाम किया था। तो उसके वो तो खैर उन्होंने जो भी उनको फायदा हुआ पाकिस्तान के हवाले से तो वो तो अलग बात है, लेकिन डोमेस्टिकली जो साबिक रियासत थी जम्मू और कश्मीर की, जो अब 2 यूनियन टेरिटरीज बन चुकी हैं, उसमें उनके पास कोई एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं है। उनके पास मतलब उन्होंने एक तरह से अपने लिए एक परेशानी क्रिएट कर दी है। मैं परेशानी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो मेन स्ट्रीम कश्मीरी पॉलिटिकल क्लास थी, जो इंडिया के अंदर जो लोग जो है इंतखाबात में भी हिस्सा लेते थे, मैं बात कर रहा हूं उमर अब्दुल्ला की, उनके वालिद फारूक अब्दुल्ला और जो है महबूबा मुफ्ती, और ये जितने जो लैंडस्केप थी, इवन जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग थे, ये मेन स्ट्रीम लोग थे जो कि मतलब बातचीत करना चाह रहे थे, मिलिटेंट्स नहीं थे, तो उनको एलियनेट कर दिया। तो जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, देखिए पाकिस्तान के पास पहले भी जो है ना कार्ड्स नहीं थे और अब भी नहीं है। पाकिस्तान ने जो है एक मेरे हिसाब से एक हिस्टोरिक गलती की, और वो ये है कि सलफी को जो है जब उन्होंने यूज किया 90s में, तो वो जो एक मेन स्ट्रीम तहरीक थी सेल्फ डिटर्मिनेशन की, कश्मीर की आजादी की, कश्मीरी नेशनलिज्म की, उसको उन्होंने कमजोर कर दिया। और फिर जब 9/11 हुआ, कारगिल में भी जो है, फिर हमें याद है कि कारगिल में क्या हुआ, कारगिल के 2 साल बाद 9/11 हो गया। 9/11 में इंडिया को मौका मिल गया कहने का कि भाई ये जितने लोग लड़ रहे हैं ये तो जो है वो अलकायदा हैं और जिहादी हैं, और ये तो मतलब जो है अमेरिका को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए वो कामयाब हो गए। इस वक्त जो है मैं समझता हूं कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने अपने आप को एक कॉर्नर में बैक कर दिया। पाकिस्तान के पास कोई इतने ऑप्शंस नहीं है। पाकिस्तान ने कोई पिछले 1 साल में आपको लगता है कोई ऐसी ऑप्शन थी पाकिस्तान जो एक्सप्लॉइट नहीं कर सका या गोइंग फॉरवर्ड? ये पाकिस्तान के हाथ बंधे हुए हैं ना। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के पास क्या टूल्स हैं, मतलब जिससे वो भारत का जो इकदाम था एनेक्सेशन का, तो उसको काउंटर करे। डिप्लोमेटिक था, और डिप्लोमेसी जो है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कमजोर रही है पिछले कई दिहाइयों में। फाइनेंशियली जो है पाकिस्तान बहुत कंस्ट्रेंड है। क्या कर सकता है कश्मीर के लिए, मतलब जो है ना कि क्या कोई माली मुआवनत कर सकता है? फिर ये है कि जो रवाबित होते हैं पाकिस्तान के जो कश्मीरी मेन स्ट्रीम जो कम्युनिटी है, मुसलमान कम्युनिटी है, तो वो जो है कट ऑफ है, वो डिपेंड करता है कि भाई इंडिया आपको उनके साथ मिलने देगा या नहीं मिलने देगा।
کشمیر میں کیا ہو رہا ہے یہ دنیا کو دکھانا مقامی صحافیوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا. جہاں اس سال 3 صحافیوں نے اپنے کام کے لیے صحافت کا اعلیٰ اعزاز پولیٹزر پرائز جیتا، وہیں کم از کم 3 صحافیوں کے کام کو ملک دشمن اور اشتعال انگیز یا پھر جعلی قرار دے کر ان کے خلاف FIR درج کی گئیں. مقامی صحافی حکومت کے اقدامات کے خلاف وقتاً فوقتاً احتجاج تو کرتے رہتے ہیں، مگر ان کی مشکلات میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. آئیے جانتے ہیں ایک کشمیری صحافی کی زبانی اس کی کہانی کہ اس کا یہ سال کیسا رہا. اب خود دیکھو، آپ لال چوک میں کتنا ٹائم ڈیوٹی ہوا، آپ خود 5 سال سے آپ یہی دیکھ رہے ہو ہیں، روز بند. میرا نام سعید شہریار ہے، میں ایک انڈیپینڈنٹ فوٹو جرنلسٹ ہوں شری نگر کشمیر سے. تو میں پچھلے 8 سے زیادہ سالوں سے کام کر رہا ہوں کشمیر میں، اور جتنی بھی سچویشنز آئی کشمیر میں، اپرائزنگس ہوئی 2011 سے ابھی تک، وہ میں نے کور کی. بٹ واٹ ہیپنڈ لاسٹ ایئر، جو لاسٹ ایئر ہوا آفٹر ایبروگیشن آف آرٹیکل 370، اٹ واز ویری ڈفرینٹ فار اس، پرٹیکولرلی فار می، میرے لیے پرسنلی بہت ایک ڈفرینٹ ایکسپیرئنس تھی. سب کچھ بند کیا گیا تھا. یہ ایسا مول جو آج دیکھا ہے یہ زندگی بھر کبھی نہیں دیکھا. Since 1 year there has been a difficult situation for me as a photo journalist. مجھے ٹریول کرنا پڑتا ہے کئی کلومیٹر ایوری ڈے ٹو یوز ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ. آئی ایم انیبل ٹو ایکسیس انٹرنیٹ ایٹ مائی ہوم. ان سالوں میں ایز اے جرنلسٹ آئی نیور سو سچویشن لائک دس، جہاں آپ کو پورا انٹرنیٹ نہیں ہے، فونز نہیں چل رہے ہیں، لینڈ لائنز فون نہیں چل رہے ہیں. اینڈ وی ور انیبل ٹو سینڈ آر اسٹوریز ٹو آر ایڈیٹرز اینڈ آر کولیگز آؤٹ سائڈ ان پارٹس آف دا ورلڈ. اینڈ پیپل اینڈ وی ہیڈ اے ریسپانسبلٹی ٹو ٹیل دا گراؤنڈ سچویشن کہ کیا ہو رہا ہے کشمیر میں. پیپل ور ان اویئر اباؤٹ دا گراؤنڈ سچویشن. Many journalists were being summoned, ان کو پولیس اسٹیشنز بلایا گیا، ان کو سمن کیا گیا، کویشچن آنسرنگ کی گئی ان کو اباؤٹ اسٹوری جو انہوں نے کی تھی، اور ان میں سے کئی پہ UAPA بھی لگایا گیا، جس کے اندر ایک انسان کو کئی سال جیل بھی ہو سکتی ہے. تو سچویشن ویسی کی ویسی ہے. اٹس ناٹ چینجنگ. آئی فیل دیٹ اٹس دا سیم سنس 1 year. بھارت کی جانب سے کشمیر کی آئینی حیثیت میں تبدیلی کا 1 سال پورا ہونے پر ہم نے آپ کے لیے بہت سی خصوصی رپورٹس تیار کی ہیں، جن میں آپ کو مختلف حلقوں کا نقطہ نظر ملے گا. یہ رپورٹس آپ کو ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پہ بھی مل سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یعنی فیس بک پیج facebook.com/VOA Urdu اور ٹویٹر انسٹاگرام کے ہینڈلز پہ بھی آپ کو ان کے لنکس مل سکتے ہیں @urduvoa. کیا امریکہ میں کوئی اپنی خوشی سے زیادہ ٹیکس دینا چاہے گا؟ دنیا بھر سے درجنوں لکھپتی افراد نے ایک مشترکہ خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے اپنی حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ ان جیسے انتہائی امیر افراد کے لیے ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ کریں، مگر ہر کوئی اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا. یہ لکھپتی کیوں اپنے ہی ٹیکس بڑھوانا چاہتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. امریکہ سمیت 6 ملکوں سے 80 سے زیادہ لکھپتی افراد نے اپنی حکومتوں سے ٹیکسز میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے. خط لکھنے والے افراد کی فہرست میں والٹ ڈزنی کی وارث ایبیگیل ڈزنی، سابق بلیک راک کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر مورس پرل اور ایران نژاد ڈنمارک کے شہری دجافر شالچی شامل ہیں. دستخط کرنے والے افراد کہتے ہیں کہ کورونا وائرس کئی سالوں تک رہ سکتا ہے اور اس کے لیے اکٹھے ہونے والے مالی عطیات اس سے لڑنے کے لیے کافی نہیں ہیں. میرا خیال ہے کہ امیر افراد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سسٹم اس طرح نہیں بچ سکتا. ہم نے مظاہرین دیکھے ہیں اور وہ سب افراد بھی جو ملازمتوں سے محروم ہوئے ہیں، اور ہم نے امیروں کو بھی دیکھا ہے، میرے جیسے سرمایہ کار جو امیر تر ہوتے جا رہے ہیں. اور ہم ایک ایسے مقام تک پہنچ رہے ہیں جب دنیا میں چند ایک عمراء رہ جائیں گے اور بہت سارے غریب ہوں گے، اور ایسے نہیں چلے گا. امریکہ میں امیر افراد کی تعداد سب سے زیادہ ہے. فوربس کے مطابق 1.85 کروڑ امریکی افراد کے پاس بینک اکاؤنٹ میں $10 لاکھ سے زیادہ کی رقم موجود ہے، اور بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ امیر افراد مناسب ٹیکس ادا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ امیر ترین افراد کے ٹیکسز میں 3% اضافہ 1 دہائی میں $1 ارب جمع کرنے میں مدد دے سکتا ہے. سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ مستقل طور پر ایسا کیا جائے، کیونکہ امریکہ میں کووڈ-19 کے شدید اثرات کی وجہ دراصل کم آمدنی والے طبقوں میں ضرورت سے کم سرمایہ کاری کا ہونا ہے. تاہم دیگر امریکی اس بات پر رضامند نہیں ہیں کہ امیر افراد پر زیادہ ٹیکس لگانا مسئلے کا حل ہے، اور ریپبلکن
रिपब्लिकन्स ने इसकी मुखालिफत भी की है। कई माहिरीन ये भी कहते हैं कि अमीर अफराद ज्यादा टैक्स देने के बजाय कई और तरीकों से मदद कर सकते हैं। अमेरिका के महकमा खजाना में टैक्स दहंदगान के लिए एक तरीकाकार मरवज है कि वो बराह रास्त खजाने में एहतियात दे सकते हैं। तो अगर वो इस इंतजार में है कि वॉशिंगटन कोई कदम उठाए तो उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। माहिरीन कहते हैं कि 2021 में अमेरिका को बजट में रिकॉर्ड खसारे का सामना होगा, जिसकी वजह से अमीर अफराद पर टैक्स ज्यादा करने का मुतालबा भी जोर पकड़ेगा। दारिया डी गुड्स के साथ नुखबत मालिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। कोरोना वायरस के सबब अमेरिका में सबसे ज्यादा केसेस और अमवात न्यूयॉर्क और इसके इर्द गिर्द की आबादियों में रिकॉर्ड की गई। शहर में कारोबार करने वाले पाकिस्तानी कहते हैं कि 9/11 के हमलों ने उनको इतना माली नुकसान नहीं पहुंचाया जितना कोरोना वायरस ने पहुंचा दिया है। 3 माह तक लगाई जाने वाली पाबंदियां अब मरहलावार खत्म की जा रही हैं, मगर जैसा कि हमारे साथी अंशुमन आपटे बता रहे हैं कि जनूबी एशियाई कम्युनिटी को अपनी मुश्किलात जल्द दूर होती नजर नहीं आ रही। कोरोना की वबा के फैलाव को रोकने के लिए न्यूयॉर्क शहर के ज्यादातर बिजनेसेस 22 मार्च से 3 महीने तक बंद कर दिए गए थे। इन पाबंदियों का बुरा असर न्यूयॉर्क के क्वींसबरो के जैक्सन हाइट्स में वाक़े जनूबी एशियाई बिजनेसेस पर पड़ा। बिजनेस जो लूज किया वो तो तकरीबन 70 to 80% लूज किया, क्योंकि वर्कर भी नहीं था और कस्टमर भी नहीं था स्ट्रीट पे। 3 महीने बंद करना मीन्स you're backed up a lot, so it's not the best time. It's worse than 9/11. कुछ ऐसा ही हाल ब्रुकलिन बरो के लिटिल पाकिस्तान कहलाए जाने वाले कॉनी आइलैंड एवेन्यू के बिजनेसेस का था। कोविड-19 की केसेस में कमी आने की वजह से अब न्यूयॉर्क शहर के बिजनेसेस दोबारा खुल रहे हैं। रेस्टोरेंट्स और सैलून्स पर लगी पाबंदियां भी हटाई जा रही हैं, लेकिन बिजनेस ओनर्स कहते हैं कि उन्हें रीओपनिंग का असर अभी भी महसूस नहीं हो रहा। $600-700 हम इतना इजीली बनाते थे, लेकिन अब तो इतना ही 200-300 लाइक इतना हो जाता है, लाइक 2 से कम भी हो जाता है। You can see the store. आप स्टोर देख सकते हैं कि कोई ग्राहक नहीं है, लोग अभी भी खौफजदा हैं, वो नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ रोजमर्रा की जरूरी अशिया जैसे खुराक और अद्वियात के लिए बाहर निकलते हैं। लेकिन कुछ ग्रोसरी स्टोर ओनर्स कहते हैं कि कोविड-19 वबा के दौरान कई ह्यूमैनिटेरियन तंजीमें खाना बांट रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है। जो चीजें उधर से फ्री मिल रही हैं, धड़ाधड़ लोग 4-4 बॉक्स उठाकर लेकर जा रहे हैं, तो हमारे पास कैसे आएंगे। अमेरिका में कोरोना की वबा से मुतासिर बिजनेसेस की मदद के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने पेमेंट प्रोटेक्शन प्रोग्राम और डिजास्टर असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत कम इंटरेस्ट पर बिजनेस लोन्स मुहैया किए हैं, जिनका फायदा न्यूयॉर्क के बिजनेसेस को भी हो रहा है। लेकिन कारोबारों के मालिक कहते हैं कि जब तक बिजनेस दोबारा बहाल नहीं होता तब तक न्यूयॉर्क में हर महीने $10,000 से $20,000 तक का दुकानों का किराया चुकाना उनकी सबसे बड़ी परेशानी है। स्टोर बंद थे और आमदन कुछ भी नहीं, तो उनके पास किराए के पैसे नहीं हैं। पीपीपी के तहत जो पैसे उन्हें मिले वो तनख्वाहों में चले गए और दूसरे कर्जे से बाकी खर्चे पूरे किए गए। अगर वो किराए कम नहीं करते तो अगले 6-7 महीनों में बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो जाएंगे और कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये एक बड़ा मसला बन जाएगा। न्यूयॉर्क के सियासी नुमाइंदे अपने इलाकों के बिजनेसेस की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने एक बिल की हिमायत की है जो छोटे कारोबारों को रिलीफ देगा। इसमें डिलीवरी की सहूलत फराहम करने वाली कंपनियों पर पाबंदी आयद की गई है कि वो रेस्टोरेंट से मुआवजा वसूल करें। मैंने एक और कानून साजी भी की है जिसके तहत रोड साइड पर वाक़े कैफेज को फीस माफ कर दी जाएगी। बाकी हुकूमती मामलात की तरह ये अमल भी काफ़ी सुस्त रफ्तारी का शिकार है। हम ये देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत से हमें कितनी इमदाद मिलती है और हम इसका रियासी सतह पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक बिल तैयार किया है जिसके ज़रिए बंद कारोबारों को अपने किराए के मुआहदे से बाहर निकलने या इस बारे में दोबारा मुज़ाकरात करने की छूट हासिल होगी। लेकिन इस वक्त असम्बली भी सेशन में नहीं और कानून साजी का अमल भी सुस्त पड़ा है। न्यूयॉर्क के बिजनेस ओनर्स उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी परेशानियों का हल निकालने के लिए न्यूयॉर्क के मेयर और गवर्नर फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर जल्द ही कुछ ठोस कदम उठाएंगे और माली मुश्किलात में फंसे उनके बिजनेसेस को डूबने से बचाएंगे। अंशुमान आपटे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। पंजाब के 2 बड़े तालीमी इदारे पंजाब यूनिवर्सिटी और लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन पहली बार BA और BSc के फाइनल इम्तिहानात ऑनलाइन मुनाकिद कर रहे हैं।
امتحانات کا آغاز آج سے ہو گیا ہے۔ لاہور سے سمن خان ہمیں بتا رہی ہیں کہ اس ورچوئل سسٹم کو استعمال کرنے کے لیے ان اداروں نے تیاری کیسی کی ہے۔ پہلی بار پاکستان کے 80,000 طالب علم پنجاب یونیورسٹی کے زیر انتظام ہونے والے بی اے اور بی ایس سی کے سالانہ امتحانات آن لائن نظام کے تحت گھر بیٹھے دے رہے ہیں۔ طالب علموں کو اس نظام سے فرضی امتحان کے ذریعے مانوس کروایا گیا۔ شفافیت کا معیار برقرار رکھنے کے لیے امیدوار کے کمپیوٹر پر پرچہ شروع ہوتے ہی دیگر تمام پروگرامز خود بخود غیر فعال ہو جائیں گے۔ کیمرہ اور سپیکر کھلے رکھنا بھی لازم ہے۔ ہم نے 25 اسٹوڈنٹس کے اوپر ایک پراکٹر جو ہے وہ اپوائنٹ کیا ہے اور 10 پراکٹر کے اوپر ایک سپرنٹینڈنٹ کو اپوائنٹ کیا ہے۔ ایک انڈیویجول کو جو 25 اسٹوڈنٹس کو وہ دیکھ رہا ہے اس کے پاس ایک کمپیوٹر ہے، ایلوکیٹڈ ہے۔ جو ہی ہم ایگزامینیشن کو سٹارٹ کریں گے اس کے بعد وہ اپنا کسی قسم کی کوئی موومنٹ کرتا ہے، اگر اس کمرے میں کوئی گفتگو کرتا ہے، کوئی اور سکرین وہ اوپن کرتا ہے تو وہ ہمارے سامنے ہے۔ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی نے بھی آن لائن امتحانات کو عملی شکل دی، لیکن چونکہ یہ ادارے کا پہلا تجربہ تھا اس لیے زبانی امتحان کو ترجیح دی گئی، جبکہ تحریری امتحان کے لیے اوپن بک سوال نامہ مخصوص وقت میں حل کروانے کا طریقہ اپنایا گیا۔ چونکہ یہ فرسٹ ٹائم ہے اور اسٹوڈنٹس بھی کمفرٹیبل نہیں تھے، اس لیے ہم نے فائنل ایگزام کی ویٹیج کم کر دی ہے کہ وہ 20% صرف ہوگا ٹوٹل رزلٹ کا۔ آن لائن امتحانات میں ان طالب علموں کا خیال رکھنے کی کوشش بھی کی گئی ہے جنہیں مناسب ڈیوائسز یا انٹرنیٹ سگنل میسر نہیں۔ آج کل ہیش ٹیگ چل رہا ہے انٹرنیٹ فار گلگت بلتستان۔ میری بہت سی فرینڈز ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت اوپر ماؤنٹینز پر چڑھ کے ہائیک اپ کر کے ان کو جانا پڑتا ہے، وہاں پہ جا کے ان کو کلاسز لینی پڑتی ہیں، لیکن یہ کہ ٹیچرز ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہیں۔ ان کو اگر جیسے ہمیں ایک پراپر ٹائم ملتا ہے کہ آپ کو اس 1 گھنٹے میں کوئز اپنا کمپلیٹ کرنا ہے یا آبجیکٹیو پیپر کمپلیٹ کرنا ہے، تو ان کو ٹائم دے دیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس 3 گھنٹے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے مسائل سے دوچار طالب علموں کو پنجاب یونیورسٹی حالات بہتر ہونے پر دوبارہ امتحان دینے کا موقع دے گی، جبکہ لاہور کالج کی ایسی طالبات کو روایتی طریقے سے امتحان دینے کی اجازت ہوگی۔ آن لائن تعلیمی نظام پاکستان میں طالب علموں، اساتذہ اور تعلیمی اداروں کی انتظامی اور سب کے لیے ایک نیا ٹاسک ہے جسے مربوط شکل دینے میں بلا شبہ وقت درکار ہے۔ اس کے باوجود اس سے منسلک لوگ سمجھ گئے ہیں کہ اسے سیکھے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی ادارے سیکھنے کے جس عمل سے ان دنوں گزر رہے ہیں، ورچوئل یونیورسٹی 2002 میں یہ منزل طے کر چکی ہے۔ اس وقت ان کا تیار کردہ امتحانی نظام ملک کی 10 یونیورسٹیز استعمال کر رہی ہیں۔ HEC نے اپنا جو ان کا کلاؤڈ پلیٹ فارم ہے، جو انفراسٹرکچر ہے، انہوں نے اویلیبل کیا، اس کے اوپر ہم نے LMS اپنا رکھ دیا۔ اب جو یونیورسٹیز ہیں وہ HEC کے پاس رابطہ کرتی ہیں اور ہمارے LMS کے اوپر ان کی ایکسیس ہو جاتی ہے۔ کوٹلی کی ہے، لاہور یونیورسٹی ویمن ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ابھی لاہور یونیورسٹی میں ویمن ملتان کی، ان کے ساتھ ہم نے ایک معاہدہ کیا، ان کو ہم سپورٹ دینا شروع کر رہے ہیں۔ آن لائن امتحان لینے والے اساتذہ کا ماننا ہے کہ امتحانات کا ورچوئل نظام ہے تو اچھا، لیکن اس سے ان کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ ہماری ٹارگٹ آڈینس بالکل جنرل پبلک ہے جس کے اندر چلڈرن بھی ہیں۔ الرٹ ہمیں زیادہ ہونا پڑ رہا ہے، پھر اگر نیٹ کا کوئی ایشو آ جاتا ہے تو ٹائم بہت زیادہ آپ کنزیوم ہو رہا ہے۔ پہلے تو ایک فکس ٹائم تھا کہ پیپر دیا، آپ کے پاس 3 آورز ہیں، آپ لکھیں اور آپ گھر جائیں۔ اب بچے بھی سٹک ہوتے ہیں ایک جگہ پہ اور ہم لوگ بھی۔ اگر پنجاب کے بڑے تعلیمی ادارے آن لائن نظام کے تحت تسلی بخش طور پر امتحانات کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ پاکستان میں آن لائن ایجوکیشن کے لیے ایک اہم سنگ میل ہوگا۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ ویو 360 سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔